الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. محترم حضرات، یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب انسان کی نشانی بتا دی کہ کون شخص کامیاب ہے۔ کامیابی حاصل کرنا ہر انسان کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو، لیکن اصلی کامیابی کیا ہے؟ یہ وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی قرار دے، ورنہ لوگوں کا معیار الگ الگ اور ہر شخص کا معیار یہ صحیح اور درست نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث میں بیان فرمایا کامیاب کون انسان ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اب فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اسلام یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اور بنیادی شرط ہے۔ اسلام لانے سے ہی انسان اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام کے معنی تابع داری اختیار کرنا، سر جھکا دینا، یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کرنا، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اسی میں انسان کے لیے دنیا میں فلاح ہے، اسی میں آخرت میں کامیابی ہے۔ تو اسلام لانے کی سعادت جس کو مل گئی، سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا۔ تو ایک چیز یہ اسلام کی توفیق۔ دوسرے وکان رزقہ کفافا، جس سے اللہ رب العالمین نے بقدر ضرورت روزی سے نواز دیا، جس میں اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو اتنی روزی ملتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنے ضروریات کی تکمیل میں اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے، نہ اس کے پاس میں اتنا مال بچتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے طرف میں اور بدمستی میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان بدمست ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ ہو جائے، اسے کسی دوسرے کی حاجت و ضرورت نہ رہے۔ یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے، یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ انسان کو اس کی ضرورت بھر جو ہے روزی ملتی رہے، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، تیسری بات کہ اللہ رب العالمین جس کو قناعت کی دولت سے نواز دے، یہ اس کو تسلی ہو جائے، اسے صبر آ جائے، جتنا اللہ نے دیا اس پر وہ راضی ہو جائے۔ یہ قناعت کی دولت بہت عظیم دولت ہے، اور جس کو یہ قناعت کی دولت حاصل ہو گئی اس کو سمجھ لیجیے کہ دنیا جہان کا سکھ مل گیا۔ بہت سے انسان ہیں جن کے پاس میں سب کچھ ہوتا ہے یا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انہیں صبر نہیں ہوتا، انہیں قرار نہیں ہوتا، انہیں چین اور سکون نہیں ملتا، ہمیشہ حل میں مزید کی خواہش ان کے دل میں رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے جو شخص مالا مال ہو گیا، اللہ نے اس کو جتنا دیا اس پر وہ صابر و شاکر رہا، اس پر وہ جو ہے راضی رہا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ تینوں نعمتیں جس کو مل گئی، میسر ہو گئی، اسے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم دنیا کی طرف زیادہ نہ لپکیں اور دنیا کمانے کے چکر میں اپنے سکھ اور چین کو نہ تج دیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ اس دولت کو سنبھال کر رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اللہ رب العالمین کے تابع فرمان ہو کر زندگی گزارے، اور دوسرے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اس نے ہمیں جو دیا ہے ستر پوشی کی ہے اور محتاج نہیں بنایا ہے، کسی کے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ ہیں۔ اور تیسرے قناعت کی دولت اللہ نے عطا کی ہے، اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، انسان کو عادی بنانا چاہیے کہ وہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس پر وہ صبر کرے اور ناشکری کا مظاہرہ، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور اس پر شکوہ شکایت نہ لائے زبان پر۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اگر اس کو ہم
اپنے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں بہت کچھ رنج سے، تکلیف سے، خواہ مخواہ کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔